اللہ کریم کے نام سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ میرا سلام قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ آپ کے سوال بہت زیادہ ہیں کہ وہ جو وزیر امیگریشن یونان جناب نوتیش متاراکی جب پاکستان گئے ہیں تو کیا معاہدہ جات، یہ بڑے سارے سوالات پاکستان کمیونٹی جو آپ کا اپنا پیج ہے اور دوسرے پہ یوٹیوب پہ j.aslam پہ بڑے سارے سوالات ہیں، آپ کے سوالات کے بھی جوابات ہیں۔ اور پہلے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو نوتی متاراکی جو وزیر امیگریشن یونان ہے، اسائلم کے اور امیگریشن کے وزیر، یہ انہوں نے اپنی کی ہے۔ اور پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی فیس بک پہ یہ پریس ریلیز جاری کی ہے نا، ویسے تو جو وزارت کی ایک فیس بک ایک سائٹ ہوتی ہے، لیکن اس پہ نہیں، لیکن اس کی اپنی پہ لوگوں نے کہا بھائی تو گئے ہیں تو رہ اتھے ہی، ہاں جی۔ تو بڑے سخت ترین کمنٹس جو ہے نوتیش متاراکی کی فیس بک پہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ اتنے سخت۔ بہرحال چلیں، جو کام کرنا ہوتا ہے جس طرح کرتا ہے اس طرح ہے۔ یہ طے کیا پایا ہے، کیا طے پایا ہے اور کیا یہ کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں پریس ریلیز میں وزیر امیگریشن یونان کہتے ہیں کہ جناب میں گیا پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان سے میری ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب سے دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی اور خاص طور پر غیر قانونی لوگوں کی روک تھام اور سمگلرز کو روکنا پکڑنا، یعنی کہ غیر قانونی لوگوں کو روکنا اور غیر قانونی لوگوں کو جو یہاں مقیم ہیں ان کو واپس لے جانے کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اور اس میں جو ہے وہ بالکل اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح 9 ماہ کے جو ہے وہ قانونی طور پر کام کر سکنے کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات چیت موجود ہے۔ اچھا، یہ جو پریس ریلیز ہے جو اس پہ وضاحت ہے، ابھی اس پر معاہدہ نہیں ہوا، یعنی کہ 9 ماہ کا جو کام کی اجازت ہے اس کا معاہدہ نہیں ہوا، لیکن نوتیش متاراکی یونانی امیگریشن وزیر کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، یعنی کہ بات چیت جاری ہے، بات چیت جاری ہے۔ معاہدہ ابھی مکمل طے نہیں پایا۔ ہاں، اس بات کا معاہدہ طے پا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر آنے والوں کو کیسے روکنا ہے۔ ایوب افریدی صاحب ہیں، محمد ایوب افریدی صاحب، تو ایوب افریدی صاحب سے ان کا یہ معاہدہ طے پایا ہے کہ کس طرح ہم نے جو غیر قانونی معاملات ہیں ان کو روکنا ہے، یعنی کہ جو لوگ بغیر ویزے کے بغیر کسی سبب کے کوئی آ جاتے ہیں تو کس طرح ان کو روکنا ہے۔ اچھا، باقی اس میں اب پوری کی پوری تفصیل یہ آپ پریس ریلیز پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ اس کے 2 صفحات ہیں، 6 تصاویر ہیں، اور تصاویر کے علاوہ اس میں اس کو کر دیتا ہوں آپ کی گوش گزار کہ آپ کس طرح اس کو کر سکتے ہیں۔ نوتی متاراکی کہتے ہیں کہ میرے دورہ پاکستان میں یہ آخر میں اس نے کمنٹ کیا اپنا پوری دیلوسی توئی پرگو، یہ آخر میں اس نے کیا۔ اچھا، اس میں اس نے کہا ہے ستوخوستس گورنیسس اینے ستیرکسی تس نومیمی متاکینیسی یا کالپسی اناگیتس ایلینکی اکونومیاس، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یونانی جو مزدوروں کی شارٹیج ہے اس میں قانونی ترتیب سے مزدوروں کو راستہ دینا اور جتنے غیر قانونی لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکالنا، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا مطلب ایجنڈا ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ اب اس پر چھوٹا سا میں تبصرہ کرتا چلوں کہ یونان میں جو صورتحال چل رہی ہے پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے، مزدور جو ہوتا ہے مزدور ہوتا ہے، تو مزدور آگے چلے گئے ہیں اٹلی، جرمنی، اسپین، فرانس، بیلجیم، مختلف ممالک میں، اور یہاں پچھلے اس دفعہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ زیتون کے کام میں 45 یورو تک یومیہ اجرت لی گئی، ٹھیک ہے۔ وہ بچے کہتے ہیں مزدور کے پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے 45 یورو بھی ملے ہیں اور بہترین جناب توازے بھی ملی ہے اور اچھے طریقے سے مطلب کام شام بھی ملا ہے۔
اچھا، پچھلے تقریباً 2 سال سے یونانی امیگریشن وزیر نوتش متاراکی اور یورپی، آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں جب یہ تھوڑے ماہ قبل معاملہ بنا، پورا یورپ بارڈرز کھولنے کے لیے تیار تھا، لیکن یونانی جو وزیر امیگریشن تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی بارڈر نہیں کھولیں گے، اور انہوں نے پورے یورپ کو بھی مجبور کیا کہ بھائی ہم بارڈر نہیں کھولیں گے، تو واقعی بارڈر نہیں کھلے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ مزدوروں کی بہت شارٹیج ہے۔ میں 4 ماہ قبل آج سے جب مانولادا گیا 3 ماہ قبل، اور مختلف اسکالا، لاکونیا، آرگوس، مختلف علاقوں میں جب میں نے مختلف یہ کیا، آپ کو یاد ہے 4 ماہ قبل میں نے کہا تھا کہ ہم جو مزدور ہیں زمیندارے کا کام کرنے والے، ان کے لیے ایک کمپین چل رہی ہے، اور یورپ سے، یورپی پارلیمنٹیرینز سے سب سے بات وغیرہ ہوئی۔ بعد میں کرونا کی ایک لہر آ گئی جس کی وجہ سے اس پر زیادہ کام نہیں ہو سکا، تو مالکان بڑی شدت سے اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے ہاتھ نہیں، تو ہمیں مزدور چاہیے، تو جس کی وجہ سے حقیقت ہے کہ مزدوروں کی تلاش بڑی شدت سے جاری تھی، جاری ہے۔ اب بڑی ایک تلخ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں جنگیں بھی اس لیے لاگو کی جاتی ہیں تاکہ لوگ گھر بے گھر ہو جائیں، ملکوں کو اکنامک مسائل کا شکار کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ اپنے ملکوں میں مختلف مصائب و علائم، کرپشن، بددیانتی، انصاف نہ ہونا، مختلف صورتوں سے اپنے ملک سے بھاگیں اور پھر ان ملکوں میں آئیں تاکہ وہ بڑے نچلے سطح پر، نچلے درجہ کے کام جو ہیں وہ کر سکیں، اور پھر بھی وہ خوش اور موج میں محسوس کریں اپنے آپ کو۔ اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، یہ دجالی سسٹم کا، دجالی نظام کا ایک ترتیب ہے۔ بہرحال آتے ہیں دوسری طرف۔ اچھا، اس میں اب ایسا ہے کہ کل ایک ماہر تحقیقات ایک ادارہ ہے یسے، مدر فیڈریشن ہے مزدوروں کی، تو اس کے ایک محقق سے، ایرونیتیس سے بات میری ہو رہی تھی، کیونکہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس پر میں نے 2-4 سٹیپ لینے ہیں، اور 2-4 سٹیپ آپ کے لیے لینے ہیں جو یونان میں موجود ہیں، ان کے لیے جو کیمپوں میں ہیں، جو ہمارے بچے بند ہیں، جو جان کی زندگی کی بازی لگا کر یہاں تک پہنچے ہیں، اپنے گھر بار کی ہر چیز بیچ کر یہاں پہنچے، ان کے لیے یہ آنے والے 1-2 دنوں میں 1-2 بڑے سٹیپ انشاءاللہ لینے ہیں۔ لیکن میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ معاہدے پورے ہو جائیں۔ آج تو وزیر امیگریشن یونان جناب نوتش متاراکیس بنگلہ دیش میں ہیں۔ اچھا، کل بتا رہا تھا، ابھی بنگلہ دیش کی بات بعد میں کرتے ہیں، کل بتا رہا تھا کہ اس محقق سے جو ایرونیتیس ہے یسے مدر فیڈریشن کا، تو اس سے میری بات چیت ہوئی کافی بڑی تفصیل سے، تو اس نے اپستولی میں پسخالیس اس کا نام ہے، تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان سے جو معاہدہ ہے وہ صرف اور صرف ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے معاہدے میں 15,000 لوگوں کے حوالے سے باقاعدہ وہ کہتا ہے کہ جو ہے بات ہو چکی ہے کہ 15,000 لوگوں کو باقاعدہ جو ہے اس قانون میں، یعنی کہ زمیندارے کے کام میں لیا جائے گا۔ اب اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وہ کل بہت زیادہ اس پر میں نے کام کیا۔ کوکوے کے ایک بہت ان کے بابا لیڈر ہیں، بزرگ، بہت بڑی عمر کے، یعنی ان کا نام ہے، تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاہدے جرمن نے کیے تھے، جب انہوں نے ہمیں مار مار کے اتنی دفعہ حملے کیے تو پھر ہمارے ساتھ مہربانی بھی کی کہ جرمن اور ارد گرد اس کے حواریوں کے گرد جو سرنگیں نکالی جاتی تھیں، ان سرنگوں کے لیے ہمارے 5 ماہ 6 ماہ 8 ماہ کے معاہدے کیے جاتے تھے، اور بے شمار گریک لوگ وہاں ان سرنگوں میں مر جاتے تھے، تو جب وہ مر جاتے تھے تو وہ پھر کہا جاتا تھا کہ بھائی یا تو اپنی ٹکٹ پر، اپنے خرچ پر، وہ کہتا ہے نا میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں پھر اپنے خرچے پر، اپنی ٹکٹ پر آپ نے واپس جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں مجبور، غلاموں کی طرح مجبور وہ لوگ ہوتے تھے کہ ادھر ہی رہنا ہے اور وہی کام کرنا ہے، مر جائیں یا زندہ رہیں معذرت سے۔ تو وہ کہتا ہے یہ معاہدے بڑے عجیب معاہدے ہیں، مجھے 100 سال پہلے کی یونان کی یاد آ رہی ہے، ہم اس پر
مطلب کریں گے۔ میں یونانی جماعتوں سے انشاءاللہ بڑے قریب سے رابطے میں ہوں، اور انشاءاللہ کل سے ہی میں نے اس پر بڑی جلدی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، یہ معاہدے، اس میں ایک چیز جان لیجئے کہ فار ایگزامپل ایک فرد کو سٹرابری کے لیے بلایا جا رہا ہے، وہ فرد بالکل بات ہے، بالکل بات ہو رہی ہے، بنگلہ دیش کے حوالے سے تو بات ہو چکی ہے، پاکستان سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب یا ایوب افریدی یا جو بھی ذمہ داران ہیں، بات جاری ہے۔ اچھا، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں معاہدہ ہو جاتا ہے، کانٹیکٹس ہو جاتے ہیں، رابطے، معاہدے، سمفونیا، سب کچھ، منیمونیو اسے کہتے ہیں گریک زبان میں، تو ہو جاتا ہے۔ اس میں فار ایگزامپل معاہدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس فرد نے پیاز کا کام کرنا ہے، تو وہ پیاز کے کام کو، اس علاقے کو، اس ایریے کو، اس 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر کے ایریے کو چھوڑ کر اگر دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بالکل سیم اسی طرح، جس طرح یعنی کہ آپ کے پاس پیپر نہ ہو، وہ کہتے ہیں بھائی یہ دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر آپ نے رہنا ہے، اس سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو قانون شکنجے میں لے لے گا۔ بہرحال یہ بڑے سارے معاملات ہیں جس کی وضاحت آنی ابھی باقی ہے۔ اسی حوالے سے ابھی میں چل رہا ہوں کہ دیکھیں، تیل دیکھتے ہیں، تیل کی دھار دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس پر کیا ایکشن کرنے ہیں، کیا معاملات کرنے ہیں۔ بہرحال میں چاہتا یہ ہوں کہ دونوں گورنمنٹیں، یونان اور پاکستان، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر معاہدہ ہو جائے، ابھی تو خیر بات چیت چل رہی ہے، معاہدہ ہو جائے کہ سب سے پہلے کسی بھی یونان میں بسنے والے بچے کو جو زندگی اور موت کی بازی لگا کے یہاں آیا ہے، اس کو یہاں سے واپس نہ بھیجا جائے۔ مزدور جو چاہیے، جب مزدور اگر چاہیے تو وہ جو بیچارے اتنا بڑا رسک لے کر، اپنی گھر بار بیچ کر، اپنی ہر چیز داؤ پر لگا کر یہاں آئے ہیں، اور 18 ماہ سے، 10 ماہ سے، کوئی 6 ماہ سے، کوئی 6 ماہ، 3 ماہ سے کیمپوں میں بند ہیں، صعوبتیں، مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو، میں اس پر بہت بڑی انشاءاللہ کمپین کروں گا، ان کو یہاں اگر کوئی راستہ بنتا ہے تو ان کو یہاں لیگل ہونا چاہیے۔ کیمپ کھولے جائیں، مزدور جو ہیں انشاءاللہ ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، بازو دیے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ کیمپوں کو کھولا جائے، اور کیمپوں کو کھول کر ان کو آزادی کے ساتھ ہی اس معاہدے میں اس طرح لیا جائے جس طرح انسانوں کا حق ہے، یورپ میں رہنے والے مزدوروں کا حق ہے، نہ کہ بھائی یہ دائرہ ہے، اس 10 کلومیٹر سے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ کیوں نہیں نکل سکتے بھائی؟ اس حوالے سے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ کام کریں گے۔ 1-2 پریس کانفرنس کا میں بہت جلد انتظام کروں گا، اور جس میں یونانی ماہرین قانون، تحقیقاتی کمیٹیاں اور یونانی جو ہے مختلف جماعتوں کے افراد شامل ہوں گے۔ لیکن میں ابھی اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ابھی کچھ معاہدے، صرف اور صرف یہ معاہدہ طے پایا ہے کہ بھائی غیر قانونی جو لوگ ہیں ان کے آنے جانے کو روکا جائے، اور جو واپسی کا معاملہ ہے اس پر ابھی اس پر تبصرے معاملات جاری ہیں، لیکن فکس ابھی کچھ بھی طے نہیں ہوا۔ اچھا، اب 2-4 سوالات ہیں آپ کے، میرے شہزادوں، میرے بھائیوں، پیاروں، تو ان سوالات کا میں جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سوالات، ایک فار ایگزامپل سوال آیا ہے، حماد چودھری صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے۔ تو حماد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، عادیہ پارامونی ہے سٹیکر والا فار ایور، اور ایپی مکرون لینا ہے، ابھی اپلائی کر سکتا ہوں؟ کب اپلائی کر سکتا ہوں؟ کب ملے گا اور کتنا ٹائم لگے گا؟ اور جب یہ لے لیں تو کیا اس پر سفر کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے سمری اس سوال کی جو حماد چودھری صاحب نے یہ لکھا ہے۔ حماد صاحب اور سارے ان شہزادوں کو جناب گزارش ہے، اب سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ عادیہ پارامونی، جب آپ نے اپنا لیگل پرمٹ کرنا ہے تو کسی وکیل سے رجوع کریں گے۔ آپ آن لائن کوشش کریں کہ اگر آپ کل ہمارے ایک بڑے سارے بچے، بڑے سارے شہزادے خود میل کرتے ہیں تو وہ میل حقیقتاً کہیں نہیں جاتی جب تک کوئی ثبوت اور دلیل نہ ہو، تو اس وقت تک وہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا، چاہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی تصدیق کے لیے
کسی وکیل سے کروائیں اپنے پیپر، تاکہ آن لائن درست وہ بھیج دے اور سند کے ساتھ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے بھیج دیے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کتنی دیر پہلے بھیج سکتے ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ آپ 2 ماہ قبل کوشش کر سکتے ہیں، قریب ترین وکیل سے مل کے 2 ماہ قبل آپ اپنے پیپر جمع کروانے کی کوشش چارہ جوئی کر لیں، تاکہ اگر وہ ممکن ہے، ویسے تو لاسٹ ڈے بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک دن رہتا ہے، آخری دن ہے تو اس پہ بھی آپ اپنے پیپر جمع کرا سکتے ہیں۔ اب سوال آپ کا یہ ہے کہ ایپیمیکرون لینا چاہتا ہوں۔ ایپیمیکرون کے لیے 2-3 بنیادی چیزیں ہیں کہ آخری 5 سالوں میں 10 ماہ سے زائد آپ نہ رہے ہو، 9,100 یورو کی سالانہ آپ کی ڈیلوسی ہو، اور اگر آپ 10 سال سے کم ہیں تو A2 کا ڈپلومہ آپ کے پاس ہو۔ ڈپلومہ سے بھی یاد آیا کہ شہزادو اب وہ پھر ایک دم ایمرجنسی میں پڑ جاتے ہیں، گریک لینگویج سکولز میں داخلہ لے لیں۔ مئی میں امتحانات ہونے ہیں، اپریل میں نیشنلٹی کی تیاری ترتیب مکمل ہو جاتی ہے، تو اب فروری ہے، مارچ اور اپریل، یعنی کہ صرف 2-2.5 ماہ آپ کے پاس موجود ہیں، صرف 2-2.5 ماہ۔ اور پھر جب بالکل عین وقت آ جائے تو پھر مناسب نہیں ہوتا کہ ایمرجنسی میں دوڑیں بھاگیں، پسینہ بھی نکالیں، سانس بھی پھول جائے، اور پھر ہو نہیں سکتی نا تیاری، ٹھیک ہے؟ تو ابھی سے اسکول کی وہ ویڈیو میں نے آج شیئر اس لیے کی ہے تاکہ یاد دہانی کے لیے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں نا، اٹھ جاؤ یارا، ٹائم سے ہی اپنا کام کر لیے، تو ٹائم پہ اپنا کام کرنے کے لیے وہ میں نے کیے۔ تو اسکول کا آپ جہاں بھی آپ قریب ہیں، جہاں بھی آپ کو آسانی ہے، وہاں پڑھیں، تیاری کریں، تاکہ عزت سے آبرو سے اپنا A1 A2 وغیرہ کا، نیشنلٹی کا، گریک پاسپورٹ کے حصول کا، جو آپ کا مقصد ہے، مشن ہے، وہ کر لیں۔ اچھا، اس میں حماد چودھری صاحب کا آخری سوال یہ ہے کہ کیا میں اس پہ ٹریول کر سکتا ہوں؟ اچھا، یہ ایپیمیکرون کے حوالے سے سن لیجئے۔ ایپیمیکرون کو آپ کبھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس شرائط ساری پوری ہیں نا، یعنی کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 ماہ پہلے یا 2 ماہ۔ ایپیمیکرون آپ عادیہ پارامونی ختم ہونے سے کافی دیر پہلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس میں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فار ایور یا 10 سالہ یا جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو ریکال کرتے ہیں، روک لیتے ہیں، سٹاپ کر دیتے ہیں، اور نئی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ یہ نہیں بھائی، میں نے وہ ایپیمیکرون والا لینا ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سابقہ جو لیگل پرمٹ تھا 10 سال کا یا فار ایور، وہ آپ نے سٹاپ کر دیا ہے۔ اس لیے ایپیمیکرون کو اپلائی کرنے کے بعد آپ سفر نہ کریں۔ ایپیمیکرون آ جائے تو پھر آپ سفر کریں، تاکہ آپ کو پوری تسلی ہو کہ آپ کا عادیہ پارامونی آ چکا ہے۔ اچھا جی، اب ایک شہزادے نے لکھا ہے، سر پلیز یہ بتائیں جس کے پاس 7 سال کے ثبوت ہیں، 2018 پاسپورٹ بنوایا تھا اور کوئی ثبوت نہیں، 2018 کا آپ کیا کرنا چاہیے، پلیز جواب دیجئے۔ اچھا میرے شہزادے، گزارش یہ ہے کہ پاسپورٹ بنوایا تھا، پاسپورٹ میں آپ ایک تو امبیسی سے اپنا لیٹر لے سکتے ہیں کہ یہ وہی مطلب فرد ہے، اس کا سابقہ ریکارڈ کیا ہے، کب سے امبیسی میں اس کے ریکارڈز ہیں، ایک تو یہ آپ کر لیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے یونانی قانون کہتا ہے کہ یونانی اداروں سے جو آپ نے ثبوت اور دلیل آپ کے پاس ہے وہ آپ پیش کریں گے، تو اس صورت میں فیس کی جو آپ نے رسید ہے وہ اگر آپ لگا سکتے ہیں تو امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کی چل جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس طرح کسی طرح ایک ثبوت ہے، دوسرا ہے رسید وہ پیسوں والی مل گئی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ بھی ممکن ہے، اب قانون یہ نہیں کہتا لیکن اخلاقیات میں یہ ہے کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کے مالک سے یہ لکھوا لیں کہ یہ فرد 2018 میں اس گھر میں ہی رہ رہا تھا، یا مالک مکان سے یا اس باس سے جس کے پاس ہے۔ اس میں 50% چانس ہوتا ہے۔ تو جب وہ کوئی بھی افسر دیکھے گا کہ یہ پاسپورٹ بھی ہے، یہ رسید بھی ہے، یہ گھر کا بھی ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرے گا۔
اچھا، یہ ایک شہزادے نے پوچھا ہے جی کہ یہ مختار احمد چٹھا صاحب ہے. مختار صاحب پوچھتے ہیں چٹھا صاحب کہ 10 جو سارا سال بھیڑ بکری کا کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے معاہدے میں کیا ہوگا؟ اچھا چٹھا صاحب، ایسا ہے کہ وہ جو 9 ماہ کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں نے کل وہی اس محقق سے تحقیق دان سے جب پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ اس میں معاہدے میں یہ امکان ہے کہ 9 ماہ کا جب معاہدہ اگر ہو جاتا ہے جیسا کہ بنگلہ دیش والوں سے ہو چکا ہے تو اس میں اگر 9 ماہ وہ کام کرے گا، یعنی کہ اس کا مقصد اصل میں یہ ہے 9 ماہ کا کام اس محقق نے جو بتایا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو مالکان کہتے ہیں کہ درمیان میں ہم سے لوگ چھوڑ کے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، ہمارا کام درمیان میں رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب تک اس کا سیزن ہے کوئی ایک فرد ایک مزدور بھی اس سے کہیں دوسری جگہ نہ جا سکے. اس کے بعد جو 3 ماہ ہے اس 3 ماہ میں اگر اس کو کام ملتا ہے تو پھر وہ کام کر سکتا ہے اس طرح کا. لیکن کہتا ہے اس کی یہ جو شرائط ہیں یہ ابھی واضح نہیں اور سامنے نہیں آئی. اچھا، اس کے بعد سلطان رومن ہے. سلطان کہتے ہیں کہ سر پلیز ہیلپ می، میرا بھائی گریس کیمپ میں ہے، اسے آزاد کرانا ہے، پلیز اس کو آزاد کرا دیجئے، وہ ڈپورٹ نہیں ہونا چاہتا. سلطان میرے شہزادے کون ڈپورٹ ہونا چاہتا ہے؟ بہت تھوڑے بچے، صرف 001.1 کوئی اس طرح کے بچے ہیں، 99.9 نہیں جانا چاہتے. تو اب حالات ایسے ہیں کہ ہم اس پر انشاءاللہ کمپین کر رہے ہیں تاکہ سارے کے سارے لوگ آزاد ہوں. اگر ورکنگ ہینڈز وغیرہ یا سیزنل ورکرز کے لیے چاہیے تو یہ سارے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے آزاد ہوں اور سب سے پہلے یہ ان کاموں پر ان کو ذمہ داری دی جائے. جنرل دوسرا قانون اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ کسی وکیل کے ذریعے کوشش کاوش کر سکتے ہیں، وہی کی جا سکتی ہے. میرا تو کام ہے اجتماعی طور پر سب کے لیے کوشش اور کاوش کرنا. دعائیں ہیں کہ مالک کریم آپ کے بھائی کو جلد آزادی نصیب فرمائے اور وہ آپ کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے خیر کا اور سپورٹ کا سبب بنے. ضیاء رانجھا صاحب ہیں. ضیاء کہتے ہیں کہ سر پاراتاسی پہ اٹلی سفر کر سکتا ہوں، پلیز ٹیل می. جی رانجھا صاحب ٹیل کر دیتے ہیں جناب. ہاں جی. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ حکم جب بھائیوں کا بچوں کا آ جائے تو پھر وہ تو بتانا لازمی، اور میں بسات خوشی فی سبیل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. اچھا، ایسا ہے کہ پاراتاسی کے حوالے سے قانون تو یہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس آدیا دیامونیس تھا، وہ ختم ہو گیا تو وہ 31 مارچ 2022 آپ جو ہے اس تک ویلڈ ہے. لیکن قانون دان کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے سفر آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو محتاط رہنا چاہیے، اور اگر آپ نے سفر کرنا تو صرف اپنے ملک میں کریں، وہاں سے لیٹر لے کے واپس آئیں. دوسرے یورپ میں اس پہ اکثر قانون دان کہتے ہیں کہ نہ سفر کریں، یہ رینیول کے لیے ایکسٹینشن دی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے پیپرز رینیو کرا لیں. یہ ہے وضاحت جو قانون دانوں نے کی ہے، اس کے مطابق میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اچھا جی، رانا عثمان ہیں اور کہتے ہیں کہ سر میرے فنگر ہو گئے ہیں، فنگرز کی کتنی دیر بعد پیپرز مل جاتے ہیں؟ رانا عثمان میرے شہزادے میرے بچے، گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں. فنگرز کے بعد بڑے سارے پیپر جو ہیں وہ 1 ہفتے بعد بھی آئے ہیں اور 6 ماہ بعد بھی نہیں آئے. امونیا بازار میں ایک ہمارا شہزادہ سجاول کام کرتا ہے تو اس کے 2 ماہ کے اندر اندر پیپر آ گئے تھے. کہتا ہے 3 ہفتے بعد جناب انہوں نے میرے فنگر لے لیے اور 3 سے 4 ہفتے پورے نہیں ہوئے تو میرا کارڈ آ گیا. اچھا، ہوتا پتہ کیا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ہم عام زندگی میں باہر ہیں اور کسی کا تعلق جناب نون لیگ سے ہے، کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے، کسی کا تعلق کسی جماعت سے، کسی کا کس سے، تو اس طرح یہاں یونان میں بھی جماعتیں ہیں. دنیا بھر میں کوئی جماعت فارنر کے خلاف ہے، اس کا ورکر وہ ممکن ہے پیریفیریا میں ہو، کوئی جماعت آپ کے حق میں ہے،
تو وہ بھی ممکن ہے پیریفیریا میں ہو. تو جس افسر، جس کلرک، جس فرد کے پاس آپ کی فائل ہے وہ کون سے مزاج کا فرد ہے، ڈھیلا ہے، سست ہے، جلدی ہے، ایکٹیو ہے، کیا ہے، اس کے مطابق وہ فائل چلتی ہے، کوئی فکس ٹائم نہیں. اچھا جی، چودھری وکاس ہیں، پوچھتے ہیں کہ سر میرا 10 سال والا کارڈ ختم ہو رہا ہے جون میں، تو کیا میں اگر رمضان میں پاکستان جاؤں تو مجھے کب رینیو کروانا چاہیے؟ جون میں اگر ختم ہو رہا ہے چوئی صاحب تو پھر آپ کو پاکستان اپریل میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اس کی اپلیکیشن دے دینی چاہیے. ٹھیک ہے، پہلے اپلیکیشن دے دیں، کسی وکیل سے بات کر لیجئے ابھی سے، اس کا مارچ میں آپ جانے سے قبل بات کریں، اور تاکہ وہ آپ کا آن لائن اپلیکیشن ہو جائے، اور پھر باقی مشورہ جو ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جب آپ آن لائن جمع کرا دیں گے تو اس کے بعد ممکن ہے جلدی آپ کا کارڈ آ جائے. بہتر یہ ہے کہ کارڈ لے کر جائیں. راجہ یاسر ہیں، راجہ یاسر کہتے ہیں کہ کزن تھا یونان میں، 20 سال وہاں رہا، یعنی کہ راجہ یاسر صاحب کے ایک کزن تھے، تو وہ 2014 میں پاکستان چلے گئے اور ان کی وہاں ان کا وصال ہو گیا. طارق محمود ایتھن میں رہ رہے تھے، ان کے گھر والوں کی کوئی پینشن مل سکتی ہے؟ اچھا، 2014 میں راجہ یاسر، یہ بہت پرانا معاملہ نہیں ہو گیا؟ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 یعنی کہ 8 9 سال. یونانی قانون کہتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ 3 سال تک اس کی پیروی کر سکتے ہیں. پہلے یہ لمٹ جو تھی 5 سال تھی، اب پچھلے 2-3 سالوں سے 3 سال تک کسی معاملے کی پیروی قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں. اب ان کو عرصہ بہت لمبا گزر گیا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب ممکن نہیں ہوگا. علی شان جٹ صاحب ہیں، اور علی شان جٹ کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے قانونی طور پر یا یونان میں لانے کا، اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ علی شان جٹ کا سوال، اور یہ آخری سوال ہے جو اب تک کے سوالات آئے ہیں. علی شان جٹ صاحب، آپ کا سوال پریس ریلیز سے متعلق ہے، اور دیکھیں کیسا جوڑ بنا ہے کہ پہلے بھی پریس ریلیز کی بات تھی اب بھی. اچھا، ایسا ہے کہ اس میں معاہدہ ابھی نہیں ہوا. یونانی امیگریشن وزیر کی جو پریس ریلیز ہے اس کے مطابق ابھی معاہدہ نہیں ہوا. اچھا، اس میں چاہتے ہم یہ ہیں کہ معاہدہ اللہ کرے ہو جائے کہ لوگوں کو روزگار مل جائے. اچھا، اس میں مجھے اندیشہ کبھی یہ ہے کہ وہ جیسے نہیں، وہ یعنی کہ بیوروکریسی کے معاملات کے حوالے سے پھر ان کے جو یار ہوتے ہیں، اقربا پروری ہوتی ہے، پھر وہ اس طرح کے مختلف دندوں میں، تو غریب کہیں بیچارہ اور پس نہ جائے، غریب کا اور ایمان نہ چھین لیا جائے. بھائی یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، تو جو کرے گا پھر اس کو ہم بھیڑ بکریاں چرانے والے کام پہ بھیج دیں گے. اچھا، ابھی سلسلہ کچھ ایسا ہی ہے نا، وہ پتہ ہے نا، جب حکومتوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. مجھے اس میں یہ بھی ایک تو بڑی خوشی ہے کہ چلو تھوڑا سا اس پہ بات چیت یا اسمید کا رستہ کھلا ہے. چہ جائے کہ اصل میں نوتی متاراکی نے یہاں سے وضاحت کی ہے، جو وزیر امیگریشن ہے، کہ اصل میں ہمارے معاہدے کا مطلب ہے کہ جو غیر قانونی یہاں موجود ہیں ان کو واپس بھیجنا ہے. اچھا، اس میں اب ایسا ہے کہ ایک پریس کانفرنس انشاءاللہ بہت جلد، صرف میں انتظار کر رہا ہوں تھوڑی سی تحقیقات کر لیں، کچھ جو معاملات تھوڑے سے واضح ہو جائیں، تو اس کے بعد اب ڈیمانڈ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں ہم حکومت یونان سے، اور جتنی بھی حکومتیں اس میں انوالو ہوں گی یا اس میں شراکت دار ہوں گی، کہ بھائی سب سے پہلے جو ہے کیمپوں میں بچے جو ہیں، یہاں یونان میں جو بچے ہیں، یونان میں جو اپنی جان کی بازی لگا کر آئے ہیں، ان کو ان معاہدوں میں لیا جائے گا. لیکن ڈیمانڈ کیا ہے؟ میری ڈیمانڈ، کل ہم کتنے سارے تحقیقات ہوئی، ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر مزدوروں کی ضرورت ہے تو امیگریشن کھولی جائے، امیگریشن کھولی جائے، اور ان پابندیوں کے
بغیر امیگریشن کھولی جائے کہ بھائی یہ معاہدہ زیتون کے لیے یا بھیڑ بکری کے لیے یا گائے بھینس کے لیے یہ فرد آئے گا، مزدور کو جہاں مزدوری ملے وہ وہاں مزدوری کرے، اور کسی علاقے کا کسی جگہ کا اس کو باندھ کے جانوروں کی طرح نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ ایک آزاد انسان ہے، اور آزاد انسان کے طور پر اس کی جگہ امیگریشن کھولی جائے، اور امیگریشن دے کر سب کو عزت سے آبرو سے ورکنگ ہینڈ بھی خوشی سے لے، اور انسانوں کو انسانوں کے حق اور حقوق بھی دے۔ یہ تھا اب تک کے لیے۔ انشاءاللہ جو ہی تازہ ترین کو صورتحال سامنے آتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اچھا، جمعرات کو چونکہ وہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے ایک معاملہ ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ پروگرام جو جمعرات کو شام کو کرتا ہوں وہ جمعہ کو، جمعۃ المبارک کو کر لیا کریں۔ اس پہ ابھی تھوڑی سی بات چیت انشاءاللہ ہم کریں گے تحقیقات کر کے، تاکہ تھوڑا مجھے جلدی کرنا پڑ جاتا ہے، کلاسیں آ جاتی ہیں پھر آگے سے مختلف معاملات۔ تو جمعہ کو اگر آپ اجازت مشورہ دیں، کیونکہ ہمارا صاحب کا مشورہ شامل ہوگا، تو پھر انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس پر عملداری کر لیں۔ لیجئے میرا سلام اور دعائیں قبول کیجئے۔ اللہ کے راکھے آپ بھی، میں بھی، میرے لیے بڑی دعائیں کیا کریں، کیونکہ آپ کی دعاؤں اور محبتوں سے چلتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، اور اللہ کی رضا ہی ہمیں چاہیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔